مسجد میں لوگ مغرب کی نماز پڑھ کے باہر نکلتے، بہت سارے بھائی ہمارے سامنے کے حصے میں سنتیں پڑھتے، بہت سے پیچھے جا کے پڑھتے۔ اب یہ نارمل بات ہے، ہر مسجد میں لوگ پیچھے جاتے ہیں، مگر کچھ لوگوں کو اس پہ بھی غصہ آتا، ایسا گھر کے دیکھتے ہو، ان کو لگتا کہ یہ سامنے نماز پڑھنے والے پیچھے کیوں جا رہے ہیں، انہوں نے سامنے ہی پڑھنا چاہیے۔ حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جو لوگ سنت اور نوافل پڑھنے والے ہیں انہوں نے جگہ بدل کر اپنی سنتیں اور نوافل پڑھنا چاہیے۔ اب ایک دن ایک صاحب ملے مجھے، ایک دم غصے میں، ان کا بی پی جو ہے ایک دم ہائی ہوئے ہوا 500 کے اوپر، اور وہ مجھے کہنے لگے مولانا میرے کو اتنا غصہ آ رہا تھا، بولے ایسے 2-4 کے پاؤں پکڑ لینا دل بول رہا تھا، بولے میں بولا کیوں بھائی کائے پہ سے غصہ آ رہا تھا؟ بولے لوگ جو پیچھے جاتے نا ایسا ان پہ غصہ آ رہا تھا، بولے۔ میں بولا اچھا ہوا تو نے جو ہے رسی کے اکڑے نہیں ڈال کے رکھا پورے راستے میں، جانے والوں کو ایسا پکڑ کے کھینچ کے گرانے کے واسطے۔ ارے غصے کی کیا بات ہے، میں بولا اس میں، اور وہ غصے میں آنے جیسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ کیا ایک آدھے نے چھاتی میں لات مارا؟ کیا ایک آدھے نے مانڈی پہ پاؤں رکھ کے گیا؟ ارے بھائی جو لوگوں کو پیچھے نماز پڑھنے کا ہے وہ بیچارے ان کی مرضی کی بات ہے، ان کو نہیں پڑھنے کا آگے، یا کسی کو گھر پہ جانے کا ہوگا یا کسی کا کوئی تقاضا ہوگا، لوگ فرض نماز پڑھ کے اپنا نکلتے ہیں پیچھے، یہ ان کی مرضی کی بات ہے۔ آپ کو زبردستی کا ٹینشن اس پہ کیوں آ رہا ہے؟ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ حضور نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی فرض نماز کے بعد کی سنتیں اور نوافل مسجد میں نہیں پڑھی، آپ گھر پہ جا کر وہ سنت اور نوافل پڑھتے تھے۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو سنت اور نوافل میں زور سے قرات کرنے کی عادت رہی تھی، زور سے پڑھنے کی۔ آپ مسجد میں پڑھیں گے تو لوگوں کو لگے گا ابھی دوسری فجر فرض کی جماعت کھڑی ہوئی کیا معلوم بول کے، ایسے مسئلے رہتے لوگوں کے۔ تو اب یہ حضرت کو زبردستی کا غصہ آنے لگا۔ میں نے بولا دیکھو غصہ مت کرو اور اتنا ٹینشن میں مت آؤ 500 کے اوپر، اس لیے کہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو ذرا سی بات پہ سے ہارٹ کی بیماریاں، بی پی کے پرابلم اور برین ہیمریج ہونے کی وجہ سے موتیں ہو رہی ہیں۔ پھر میں نے ان کو مثال دے کے سمجھایا، میں بولا ہمارے گاؤں میں ایک چائے کے ہوٹل والے کے پاس ایک دودھ والا روزانہ دودھ ڈالتا تھا 20 لیٹر، 1 مہینے تک اس نے دودھ ڈالا، اور جب مہینہ پورا ہو گیا ہوٹل والے کو پیسے مانگنے لگا، اس نے بولا کل دیتا۔ دوسرے دن گیا، دوسرے دن اس نے بولا ارے یار میرے جس سے پیسے آنے کے تھے وہ آئے نہیں، میں تجھے اور کل دیتا۔ اب اس کے دوسرے تیسرے دن جو ہے دودھ والے میں اور ہوٹل والے میں جھگڑے ہو گئے۔ غصے میں ہوٹل والے نے دودھ والے کو یہ بول دیا جا میں تیرے پیسے نہیں دیتا، بولے اب تیرے کو کیا کرنے کا کر۔ دودھ والے کو غصہ آیا اور اس نے اس میں چلانا شروع کیا، مگر وہ چلانے پکارنے میں اس کے برین کی نس پھٹ گئی، وہ کوما میں چلے گیا۔ میں بولا آج 6 مہینے ہو گئے ہاسپٹل کے اندر وہ پڑا ہوا ہے، نہ ہاتھ ہلا سکتا، نہ پیر ہلا سکتا، نہ کچھ ہلا سکتا، پڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ زبردستی کا غصہ۔ ارے بابا تم دونوں کا ویوہار ہے، تم پچھلے 6 مہینے سے سال سے ایک دوسرے سے دودھ لے رہے دے رہے کر رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2-4 دن لیٹ ہو گیا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اور 8 دن لیٹ ہو گیا کیونکہ تمہارا ریگولر کا ویوہار ہے، اس میں اتنا غصہ آنے کی کیا بات ہے؟ میں بولا دیکھو ایسا غصہ آیا اور غصے کے اندر بیچارے کی نس پھٹی اور مر گیا۔ اور دوسرا بھی واقعہ سناتا ہوں میں، بولا تمہارے کونڈوا کے ایک ساتھی تھے، بیچارے مستری کا کام کرتے تھے، ایک جگہ پہ کام چل رہا تھا، بلڈنگ کا چھپائی کر رہے تھے۔ اب وہ ہفتہ کا مہینہ جو حساب رہتا وہ پورا ہو گیا، اور ہونے کے بعد میں جو کانٹریکٹر رہتا پیسے کے لین دین پہ اس سے کچھ حجت ہو گئی، تو میں ہو گئی۔ اس نے بولا نہیں یہ مہینے پیسے نہیں ہے، بولے میرے آئے نہیں پیسے، میں اگلے مہینے میں دوں گا، دونوں مہینے کے، اور اس کو پیسے کی ضرورت تھی۔ اب اس نے دل پہ وہ بات لے لیا، کام کرتے کرتے جو ہے اچانک سے وہ زمین کے اوپر بیٹھ گیا اور اس کا جگہ پہ انتقال ہو گیا صرف 5 منٹ کے اندر۔ کس وجہ سے؟ موت تو اللہ نے لکھی ہوئی ہے مقدر میں، موت تو کبھی بھی انسان کو آنے والی ہے، ارے لیکن موت ایسی آنا چاہیے جو موت اطمینان والی ہو، سکون والی ہو، ٹینشن والی موت کائے کو؟ اور ٹینشن والی موت کب آتی ہے؟ جب انسان بلا وجہ کا جذبات میں، جوش میں 3 فٹ جب اچھلتا ہے اور بہت زیادہ جب ٹینشن لیتا ہے، اس سے برین ہیمریج ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک آتا ہے اور بی پی زبردستی کا بڑھتا ہے۔ تو ہمارے نبی سکھلا کر گئے، دیکھو میں وہی بتا رہا ہوں کہ جس مکہ سے نکالا گیا،
جس مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، جہاں سے ہجرت کرنا پڑی، مدینہ جانے کے بعد بھی سکون سے رہنے نہیں دیا گیا، آج وہ دن آیا کہ اسی مکہ میں شہنشاہ بن کر داخل ہو رہے ہیں، اسی مکہ میں آپ کا ویلکم اور استقبال کیا جا رہا ہے۔ اور جو دشمن تھے یا تو آدھے آپ کے قدموں میں آ کے گر گئے، یا پھر آدھے وہاں سے کیا ہو گئے بھائی، ادھر ادھر بھاگ گئے۔ آج ہم فیل کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم آگے کا نہیں سوچتے، ہمارے اندر صبر والا مزاج نہیں، تحمل والا مزاج نہیں، ہم فوراً ایک تو غصے میں آئیں گے یا ہم کو ریزلٹ اسی وقت میں چاہیے۔ مثال کے طور پہ آم کا جھاڑ اگر ہم نے اب پیرے تو ہمارا خیال یہ ہے کہ اب اگلے جمعے تک اس کو آم لگ جانا، اب نہیں اب اگلے جمعے تک آم لگنا، اب اگلے جمعے کو اس کی توڑی کریں گے بول کے، اتنے جلدی پھل نہیں ملتا۔ ہمارا مزاج ہے یہ، میں بتا رہا ہوں آج مسلمان کے فیل ہونے کا ریزلٹ یہی ہے۔ ایک جگہ دیکھا میں نے، ایک مسلمان صاحب نے دکان ڈالی، اب وہ دکان وغیرہ چالو کی ہے ماشاءاللہ۔ میں گیا ان کے پاس کچھ سامان خریدنے کے لیے، میں بولا بھائی نئی دکان آپ کو بہت بہت مبارک ہو، لیکن سامان تم نے اتنا کم کیوں رکھے؟ نہیں، بولے میں نے یہ دیکھنے کے لیے رکھا کہ یہ دکان چلتی کیا نہیں چلتی بول کے۔ میں بولا ایسا مت سوچو، تمہارے دل میں پہلے ہی اگر کانفیڈنس نہیں رہے گا تو بالکل دکان نہیں چلیں گی، اس میں مال بھرو، سامان بھرو، اس کے بعد چلیں گی۔ مگر ویسا ہی ہوا جو اس کے دل میں نیت تھی، وہ دکان مشکل سے اس نے مہینہ بھر بھی نہیں چلایا، اس کے بعد اس کو بند کر دیا۔ اس کے بعد پھر ایک دوسرے صاحب نے دوسری دکان کھولی، کچھ دنوں کے بعد ان کے پاس بھی میرا جانا ہوا۔ میں بولا بھائی تمہارے پاس میں بھی مال کم دکھ رہا؟ نہیں، بولے وہ پہلے والے کی بھی دکان چلی نہیں تھی، اس لیے میں بھی تھوڑا سا ہچکچایا ہوا چھوں بولے۔ اور واقعی میں ایسا ہی ہوا، اس کے مہینے 2 مہینے کے بعد میں وہ دکان بھی بند کرنے کی نوبت آ گئی۔ لیکن تیسری مرتبہ جو مسلمان نے وہاں پر دکان ڈالا، اس نے پورے کانفیڈنس کے ساتھ میں ڈالا، پہلے ہی پورا مال بھر دیا اس نے دکان میں، اتنا بھر دیا کہ وہ باہر تک جو ہے مال اس کا یہ ہونے لگا، آنے لگا۔ اور اس کے بعد ماشاءاللہ وہ آج میں دیکھتا ہوں اس کو 3 سال سے اوپر ہو گئے، بہترین طریقے سے وہاں پہ دکان چلا رہا ہے۔ تو وہ مسلمان سے بھی میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا کہ دیکھو جگہ وہی ہے، دھندا وہی ہے، لائن بھی وہی ہے، مجھے صرف یہ بولو کہ تم کو اس میں پروفٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ بولے مولانا میں یہ دھندا اس سے پہلے 2 جگہ کر چکا ہوں، وہاں میرا دھندا چلا نہیں، لیکن یہاں پہ آیا یہ جگہ میرے لیے اتنی برکت والی ثابت ہوئی کہ الحمدللہ روزانہ اتنا غلہ آ رہا ہے اور مجھے اتنا پروفٹ اس میں ہوتا ہے۔ میں نے کہا اللہ آپ کے کمائی میں اور برکت عطا فرمائے، بہت اچھی بات ہے۔ میں بولا دیکھو یہ جو رزلٹ تم کو ملا یہ تمہارے صبر کا ملا۔ تم کو شروع میں ایسا بزنس ملا تھا؟ بولے نہیں ملا، شروع کے 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے تک تو کچھ بھی نہیں ہوا بولے، لیکن چوتھے مہینے سے تھوڑا تھوڑا دھندا چالو ہوا، 5ویں 6ٹھے مہینے میں اچھا پک اپ چلا، اور الحمدللہ اب تو بالکل اب میں اچھی طرح سے سیٹ ہو چکا ہوں۔ میں نے کہا اللہ نے یہ جو برکت دی یہ تمہارے صبر کے اوپر برکت دی۔ تم سے پہلے جو لوگ دکان چلا رہے تھے انہوں نے وہی نیت رکھی تھی کہ بھائی ہم نے آج درخت کا بیج پیرے، ہم کو کل اس کا ریزلٹ چاہیے۔ میں بولا کل تو ریزلٹ نہیں ملتا، ریزلٹ کے لیے صبر ضروری ہے۔ اور میں نے کہا یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ جب مکے سے نکالے جانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے عثمان ابن طلحہ سے کہا تھا کہ عثمان وہ وقت کیسا ہوگا کہ تو یہاں پر کھڑا ہوگا اور میں یہاں پر کھڑا رہوں گا، اور بیت اللہ کی چابیاں اس دن میرے ہاتھوں میں ہوں گی۔ اسے کانفیڈنس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بولو بھائی اس کو؟ ہاں کانفیڈنس۔ اللہ کے نبی کا دیکھو کہ پورا مکہ دشمن بنا ہوا ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ میں عثمان سے کہہ رہے ہیں کہ عثمان وہ دن کیسا ہوگا، آج تو مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے نہیں دے رہا ہے کیونکہ چابیاں تیرے پاس ہے، لیکن اس دن چابیاں میرے پاس ہوں گی اور اس وقت تو وہاں کھڑا رہے گا جہاں میں کھڑا رہوں گا۔ عثمان کہنے لگا وہ عربوں کی ذلت کا دن ہوگا۔ اور سراقہ نے آپ کو پکڑ لیا راستے میں، کہنے لگے کہ سراقہ وہ وقت کیسا ہوگا جب کسرا کے خزانے میں کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ وہ کہنے لگا کہ حضور ابھی تو تم 40 لوگوں کے بیچ میں ہو، تمہاری خود کی جان کا بھروسہ نہیں ہے، اور تم میرے کو بول رہے ہو کہ کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ بولے ہاں کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ دیکھو کانفیڈنس کسے کہتے ہیں، یہ تھا ہمارے نبی کا کانفیڈنس۔ اور دنیا نے دیکھ لیا، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا
حضرت عمر فاروق نے کسریٰ کے خزانے کو جب کھولا، اعلان کر کے بلایا کہ سراقہ کہاں ہے، اور اس کے ہاتھوں میں وہ کنگن دیے۔ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ ہاتھ میں کنگن لیے، بوڑھے ہو چکے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہنے لگے خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں جو دیکھ رہی تھی وہ ہماری نظریں نہیں دیکھ رہی۔ یہ آج مسلمانوں میں کمی ہے اس کی۔ دکان کھول کے ابھی مہینہ بھی نہیں ہو رہا کہ اسی دن مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اب میں نے تو ہول سیل بیوپاری بن جانا، بولے 2 مہینے کے بعد، اور 4 مہینے کے بعد تو پھر اس کے بعد تو بولے میں نے جو ہے لوگوں کو ان کی دکانوں پہ پہنچانے والا بیوپاری بن جانا، کہ 8-10 گاڑیاں وغیرہ اپنے پاس کھڑی ہو اور پورے علاقے کا اپنے پاس میں ہی آرڈر آنے لگے۔ اتنے جلدی ہم رزلٹ چاہتے، اتنے جلدی رزلٹ نہیں ملتا۔ صبر ضروری ہے، اور وہی صبر کی آج مسلمانوں میں کمی ہے۔ ایک کمپنی میں ایک کانٹریکٹ دینا تھا ایک کام کا، وہ تقریباً 10 لاکھ روپیے کا کانٹریکٹ تھا۔ اب میرے کو معلوم ہوا اپنے ایک مسلمان بھائی وہ لائن کا کام کرتے ہیں بول کے، میں نے ان کو بولا چلو میری جان پہچان اچھی ہے، میں تمہارے کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ دلا دیتا ہوں۔ ہم دونوں پہنچے وہاں پہ، میں لے کر گیا ان کو ملانے کے لیے۔ اب میں نے ان کو نیچے بٹھایا، میں بولا دیکھو یہاں بیٹھو، میں پہلے بات کر کے آتا، اور جو ٹائم پہ اپنے کو اپائنٹمنٹ ملے گا، ٹائم ملے گا، اتنے بجے اپنے کو جانا ہے، میں فون کروں گا، تم نے آ جانا وہاں پر۔ بولے ٹھیک ہے۔ اب آدھا گھنٹہ ہوا، ان کا فون آیا مجھے، ارے بولے مولانا ابھی تک فون نہیں کرے تم نے؟ میں بولا ابھی تک میری ملاقات نہیں ہوئی، میں باہر انتظار میں بیٹھے ہوا ہوں۔ پھر 1 گھنٹے کے بعد فون آیا، ارے بولے مولانا ابھی بھی بلائی نہیں آپ نے؟ ارے میں بولا ابھی میری ملاقات نہیں ہوئی، تھوڑا صبر کریں گے تو کچھ کام ہاتھ میں آئے گا۔ پھر 1.5 گھنٹہ ہو گیا، اس کے بعد وہ بولنے لگے مولانا اب میری جانے کی تیاری چل رہی، بولے تمہارا کچھ کھرا دکھ رہا نہیں۔ اور میں بولا ارے صبر کر میرے بھائی، تھوڑا صبر کریں گا تو اللہ تعالیٰ کچھ رزلٹ ہاتھ میں دیں گے۔ 2 گھنٹے ہو گئے، اس کے بعد میں اندر گیا، میں نے بات کیا، میں بولا دیکھو وہ جن سے بات ہوئی تھی نا وہ نیچے انتظار کر رہے ہیں، ان کو بلاؤں کیا؟ بولے ٹھیک ہے لے کے آ جاؤں۔ اب میں نیچے دیکھنے کے لیے گیا تو حضرت روانگی کے آداب لے چکے تھے۔ میں فون کر رہا تو فون اٹھانے کو تیار نہیں، آدھے گھنٹے کے بعد پھر انہوں نے فون اٹھائی۔ ارے میں بولا بھائی آپ کہاں پر ہے؟ نہیں میں نکل گیا، بولے جہاں پہ اپنا ایگو ہٹ ہوتا نا بولے وہاں پہ رکتے نہیں، بولے اپن ٹائم اپنے پاس میں نہیں ہے، بولے اتنا 2 گھنٹے بٹھا رہا، بولے کیا ریکاما سمجھا کیا؟ بولے وہ تمہارے مینیجر نے ہمارے کو نکل گیا، بولے میں وہاں سے۔ میں نے کہا جس کو میں تم کو 2 گھنٹے میں ملا رہا تھا مجھے 24 دن لگے اس سے ملنے کے واسطے، میں روز آ کے 4 گھنٹے بیٹھتا تھا، میں بولا جب پہلی میری اس سے ملاقات تھی تو، اور تم کو صرف 2 گھنٹے میں ملانے والا تھا، اور تم جو ہے میں بولا صبر کرنے کی بجائے، کیونکہ تم نے اللہ کے نبی کا وہ جو طریقہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے فتح کا جو خواب دیکھا تھا اس کو پورا کرنے میں آپ کو 10 سال لگے۔ کتنے سال لگے؟ غزوہ بدر پیش آئی، احد پیش آئی، خندق پیش آئی، وہ پورا صبر ہونے کے بعد اس کے بعد اللہ نے آپ کو مکہ کا شہنشاہ بنایا، اور تمہارے پاس 2 گھنٹے کا صبر بھی نہیں۔ تو آج مسلمانوں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ سیرت جو ہے اللہ کے نبی کی ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ بس اگر ہم سیرت کے حساب سے چلیں گے، سیرت کے راستے سے چلیں گے، حضور کے جیسا صبر ہمارے اندر آئے گا، حضور کے جیسی عاجزی ہمارے اندر آئے گی، حضور کے جیسا تواضع ہمارے اندر آئے گا، خدا کی قسم جس ملک پہ ہم نے 800 سال حکومت کی تھی اللہ دوبارہ